وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروفٹس، اور پروفٹس یعنی کہ انبیاء کرام کے متعلق سوال جواب اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہم آج کچھ انبیاء کرام کے تذکرے اور انبیاء کرام کے متعلق معلومات آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو آج کی ہماری پہلی کلاس ہے، تو انبیاء کرام سے متعلق سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ابو البشر اور خلیفۃ اللہ صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ابو البشر، بشر کے معنی ہوتے ہیں انسان، ابو معنی جو ان کی بنیاد ہے، بڑا ہے، بشر انسان کو کہتے ہیں، انسانیت کو کہتے ہیں، تو ان سب کے باپ، انسانیت کے باپ یا انسانوں کے باپ کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ خلیفۃ اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نائب کسے کہا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یاد رکھیں، دو انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر قرآن کریم سوال آ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں خلیفہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا یا کتنے نبیوں کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا، تو ان کا جواب ہوگا 2 نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس دن اور کس چیز سے پیدا کیا؟ یہ سوال بھی آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اور مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو اپنا خلیفہ قرار دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کس نبی کی دعا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا تو آپ نے یہ دعا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ کاشتکاری۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ اہم ہے، یہ آتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کی بنیاد کس نبی نے ڈالی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کس نے کس کو کیا؟ قابل نے حضرت حابل علیہ السلام کا قتل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا اور ان پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ 90 فٹ قد مبارک تھا اور ان پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ نجی اللہ شیخ الانبیاء آدم ثانی اول المرسل کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ 950 سال، اور اس دوران صرف آپ سے 80 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی اس کا کیا نام تھا؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے۔ اس کا نام ارک تھا، جو 6 ماہ پانی پر تیرتی رہی۔ 10 محرم کو کوہ جودی، یہ جو ایک کوہ مانے ہوتے ہیں پہاڑی علاقہ یا پہاڑ، اس جودی نام کی پہاڑی سے ٹکرائی تھی جو کہ ترکی میں ہے۔ نوح علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے کیا کام کرتے تھے؟ آپ پیشے کے اعتبار سے کھیتی باڑی اور بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے کیا نام تھے؟ ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ آپ کے بیٹے تھے۔ سام کی اولاد سے عرب کے لوگ اور فارس کے لوگ ہیں۔ بت پرستی کی ابتدا کس نبی کے قوم سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کی ابتدا کی تھی اور ان کے پاس 5 بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ۔ یہ بھی سوال آ جاتا ہے یا یہ سوال آ سکتا ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ کس قوم میں یہ بت تھے، کس قوم کے بت تھے؟ تو وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے۔ کون سے نبی علم نجوم، لکھائی، سلائی اور ہتھیار چلانے کے ماہر تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنے شہر آباد کیے؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے اور آتا رہتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر آباد کیے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کس آسمان پر ہوئی؟ 4تھے آسمان پر۔ کس نبی کی قوم پر 7 روز مسلسل تیز ہوا کی صورت میں عذاب الہی نازل ہوا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر۔ قوم سمود پر کون سے نبی تشریف لائے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اونٹنی کا معجزہ کس نبی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف۔ اونٹنی کا معجزہ، یہ سوال بھی آ چکا ہے اور یہ کس نبی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف۔ خلیل اللہ، امام الناس، ابو الانبیاء، ابو الاضیاف، جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت کس نبی پر آگ کو گل گلزار بنایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے دن رہے؟ 40 دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ کم و بیش 3000 سال کا۔ نمرود بادشاہ کی قوم پر کس کا عذاب نازل ہوا؟ مچھروں کا۔
شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا، بتائیں اس نے کس نام سے جنت تیار کی؟ شداد ہود علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس نے ارم کے نام سے جنت تیار کی تھی۔ قطورہ، حجوز، ہاجرہ، سارہ کس نبی کے ازواج کے نام ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ام العرب یعنی کہ عرب کی ماں کس کا لقب ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ جب آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 85 سال تھی تو اسماعیل علیہ السلام، اور جب آپ کی عمر 100 سال کے تھے تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلسل کے ساتھ کتنی نسل میں نبی پیدا ہوئے؟ 4۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام۔ یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے لگاتار کتنے نبی پیدا ہوئے؟ وہ 3 پیدا ہوئے۔ ویسے تو ٹوٹل آپ دیکھیں تو 4 ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تو ان کے صاحبزادے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر نبی کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام تھے جو کہ آپ کے بھتیجے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کہاں لے کر گئے؟ مینا کے مقام پر۔ ذبیح اللہ ابو العرب کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی ہوتے ہیں بندہ اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ۔ کس نبی کے بیٹے کی جدائی میں بینائی چلی گئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، اور اس رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہودا کس نبی کی نسل سے تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ کس نبی نے بچپن میں خواب دیکھا کہ انہیں چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا علم عطا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور یہ سوال بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو خوبصورتی عطا کی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن کنویں میں رہے؟ 3 دن۔ کس نبی کو قوم پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ کون سے نبی بطور آزمائش طویل عرصے چچک کی بیماری میں مبتلا رہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام جو تقریباً 13 سال تک چچک کی بیماری میں مبتلا رہے۔ صبر کس نبی کا مشہور ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے زلزلے اور آگ کی بارش کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اصحاب الایکہ سے کون سی قوم مراد ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ شعیب علیہ السلام کے داماد کا نام بتائیں جو نبی بھی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ کل مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سوالات آج کے پسند آئے ہوں گے، اور میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا جب تک آپ ان کو بار بار سنتے رہیں گے تو اس وقت آپ کی تیاری بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ مزید کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔